کہ حضور اس وقت اس حالت میں ہے کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اگر بڑی معذرت کے ساتھ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ وصیت علی لکھوانے والے تھے، لکھنے والے تھے حضور حدیث کرتاس کے عنوان سے، تو سنی یہ کہہ دیں جی ابو بکر صدیق کی خلافت لکھوائی جانے والے تھی، تو آپ کیا جواب دیں گے بھائی؟ دونوں کے ہاں کیا دلیل ہے؟ جی ساڑھے اہل بیت نے تو یہ کہا نہیں کہ وصیت علی لکھی جانے والی تھی، اور کسی جو ہے صحابی نے کہا نہیں، کسی اہل بیت نے کہا نہیں، 350 سال تک تو کسی نے یہ کہا نہیں کہ حدیث کرتاس کے مفہوم کے مطابق حضرت علی کی وصیت لکھی جانے والی تھی، اور 350 سال کے بعد شیعہ کے مولویوں کو الہام یا وحی ہوئی ہے کہ جناب اس دن خلافت علی لکھی جانے والی تھی۔ حد ہو گئی ہے یار، جھوٹ کی حد ہے، کس بیانی کی حد ہے؟ 350 سال کے بعد شیعہ علماء اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ وصیت علی لکھی جانے والی تھی۔ کوئی وحی آئی ہے؟ حد ہے نا، ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے یہ بھی حدیث کرتاس کے اوپر ایک بہتان ہے، خود سے باندھ دیا گیا کہ جی وہ وصیت لکھی جانے والی تھی خلافت کی، اور شیعہ کے اوپر الہام ہو گیا، وحی نازل ہو گئی، اور کہتے ہیں جی حجرا یا حجرو، یہ جو حجر ہو گیا حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔ پہلی بات ہے بخاری کی ساری روایات میں شیعہ بھائیوں سے مخاطب ہوں، دیکھو کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ سنو اپنے ذاکروں کی، نہ سنو سنیوں مولویوں کی۔ کس نے کہا ہے؟ آج نیٹ کا دور ہے، مجھ سے لیں بخاری، آپ بخاری کو کھولیں اور 5 مقامات پر جو حدیث کرتاس آئی ہے، یہ 7 مقامات پہ آئی ہے، ان 5 یا 7 مقامات کو اکٹھا کیجئے، سامنے رکھیے، بخاری اور مسلم کو ملا کر کے 7 یا 8 مقامات پہ آئیے ٹوٹل، تو ان کو اکٹھا کیجئے، سامنے رکھیے، بند کمرے میں بیٹھ کر کے باری باری سب کو پڑھیے، خدا کی قسم آپ کے سامنے حق بات واضح ہو جائے گی۔ اور یہ جو لوگوں نے جو ہے صحابہ کرام پر تنقید کشی کرنے کے لیے واقعات گھڑ رکھے ہیں جو پہلے دور میں کسی نے نہیں کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر فاروق نے زیادتی کی ہے، آج یہ کچھ شیطان شر پسند مولویوں نے کہہ دیا جی اور جی عمر فاروق کی غلطی تھی یا فلاں غلطی تھی، ان پر الہام ہوا ہے؟ کسی حضرت عبداللہ نے عباس نے نہیں کہا، حضرت علی نے نہیں کہا، اہل بیت اتحاد میں سے کسی نے نہیں کہا۔ اچھا آؤ چلتے ہیں بخاری کی طرف، کتاب العلم بخاری شریف روایت نمبر 114۔ اب جی ان ابن عباس قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، عباس یہ کہتے ہیں کہ وہ دن کتنا شدید تھا کہ جس دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت جو ہے بیماری اشتدہ بڑھ گئی تھی، اور کیا کہا کہ وجہہ لفظ یاد رکھنا۔ پھر عباس کہتے ہیں قال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدا، کہ آؤ میرے پاس کاپی کتاب اور پنسل لے آؤ، کاپی پنسل لے آؤ میں لکھ دوں۔ اور کیا ہوا؟ قال عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب وجہہ، عمر نے کیا کہا؟ غالب وجہہ، وہ لفظ وجہ استعمال کیا جو پہلے عباس کہہ رہے ہیں، اسی کے اوپر تھوڑا 1-2 لائنیں اوپر دیکھیے، عباس کہتے ہیں قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، تو جو عباس نے کہا وجہہ وہی عمر فاروق نے لفظ کہے وجہہ۔ اب مجھے بتائیں اگر عمر فاروق کے لفظ وجہ کہنے سے یہ غالب آیا کہ عمر فاروق نے گستاخی کی ہے، تو حضرت عباس پہ کوئی فتویٰ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے اپنا بتا دیں آپ۔ پھر آگے عمر فاروق نے جو ہے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ عندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے کتاب اللہ کافی ہے، اور کہا فاختلفوا واکثرا، کہ بہت سارے لوگوں نے اختلاف کر دیا۔ اب اختلاف کس نے کیا؟ اس روایت کو مختصراً امام بخاری نے بیان کیا، آگے چلتے جائیں گے باتیں کھلتی جائیں گی۔ اب اگلی روایت، یہ ایک روایت ہے کتاب العلم بخاری روایت نمبر 114۔ اب کتاب الجہاد و سیر
ٹھیک ہے. قاصد کو انعام دینا باب باندھا، باب نمبر 219، حدیث کا نمبر ہے 300. جو ایک نئے ترک سے حضرت عباس روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں انہ قال یوم الخمیس، کہ وہ یوم الخمیس کیا تھا. اللہ اکبر. کیا یوم جمعرات کا دن، کیا وما یوم الخمیس، وہ جمعرات دن، کیا جمعرات کا دن تھا، کیا ہوا اس دن. وقال اشتد برسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، کہتے ہیں جی وہ وقال اشتد، شدت اختیار کر گئی، وجہہ حضور کی وہ بیماری جو ہے. وجہہ کے لفظ استعمال کیجیے. اور آگے چلیں. پھر کیا ہوا. فقال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعد ابدا، کہ حضور نے کہا میرے پاس ایک قلم اور دوات لے آؤ، میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم کبھی بعد ہمیشہ کے لیے تم کبھی بھی گمراہ نہ ہو. ہائے. پھر کیا ہوا. عند النبی کیا ہوا. فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع، فقالوا، کچھ لوگوں نے تنازع کرنا شروع کر دیا. اب تنازع کرنے میں نہ عمر فاروق کا نام ہے، نہ ابو بکر کا نام ہے، نہ کسی صحابی کا نام ہے، اور نہ آل بیت کا نام ہے. کس نے تنازع کیا حدیث اس میں واضح نہیں ہے. صرف اتنا ہے فتنازعوا، جو حضور کے پاس جو موجود تھے سب نے تنازع کیا. مقبول کا نمبر ہے نا آپ کے پاس؟ اب اس پہ حضرت علی بھی ہو سکتے ہیں، آل بیت بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں. ممکنات یہ رخ کسی کی طرف ہی کر دیں، ناس بھی اٹھا کے آل بیت کی طرف کر دیں، اور جو ہے رفض بھی اٹھا کر کے صحابہ کرام کی طرف کر دیں. یعنی کسی طرف بھی اس کا رخ آپ کر سکتے ہیں. صرف اتنا آیا فتنازعوا، اور تنازع ہو گیا. حالانکہ حضور کے پاس تنازع کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا. فقالوا حاجر رسول اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو تنازع کرنے والے تھے سب نے یہ مل کر کہا. فقالوا، کیا کہا. حاجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کو حاجر ہو گیا ہے. اب اس کا معنی ہذیان لیا گیا. پہلی بات ہے کہ لفظ عمر فاروق نے نہیں کہا ہے. کس نے کہے ہیں؟ اس پورے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے، فقالو، سب نے یہ کہا حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں بھی مینشن نہیں ہے یہ صحابہ کرام ہیں یا آل بیت ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے. اب کوئی بھی ناس بھی اٹھا کہہ دے جی یہ تو صحابہ کرام آل بیت نے کہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ کوئی جواب ہے؟ یا رافضی کہہ دیں جی صحابہ کرام نے کہا ہے، تو کیسے آپ اس کی جدا کریں گے، تفریق کریں گے؟ مجھے بتائیں نا. فقالوا حاجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے یہ اذیان کا معنی بعض تراجم کرنے والوں نے کر دیا، لیکن ترجمے پر عقیدہ نہیں ہوتا. ترجمے تو کوئی بھی کر سکتا ہے. قرآن کے ہزاروں ترجمے کیے گئے، کتنے جو ہے قادیانیوں نے جو ہے غیر مسلموں نے ترجمے کیے ہیں، تو کیا وہ لیں گے ہم؟ نہیں. وہ امام ابن سیرین سے صحیح سند کے ساتھ جو ان کے قول جو ہے سن دارمی کے مقدمے میں موجود ہے. کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آؤ میں تجھے سکھاتا ہوں اے امام سیرین، ہم آپ کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام سیرین کہا کہ میں تمہارا قرآن نہیں سننا. پھر فرمایا کہ میں جو ہے آؤ میں تمہیں، اے امام ابن سیرین ہم تمہیں حدیثیں سنواتے ہیں. فرمایا ہم نے آپ کی حدیثیں نہیں سننی، اور وہ چلے گئے. تو لوگوں نے کہا اے امام ابن سیرین آپ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، آپ بتائیے کہ آپ نے قرآن سننے سے اور حدیث سننے سے انکار کیوں کیا؟ فرمایا بد مذہبوں سے قرآن سننا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کے معنوں میں تعریف کریں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور آپ کا عقیدت بدل جائے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے ترجمے کرنے والوں نے اور بخاری کے ترجمے کرنے والوں نے کئی جگہوں پہ غلطیاں کی ہیں. جنہوں نے اذیان کر دیا تو اس اذیان سے آپ جو عقیدہ لیں گے؟ نہیں. عقیدہ ہوگا لفظ پر. حدیث کے اندر کسی نے نہیں کہا کہ ہذیان کا لفظ استعمال ہوا ہے، حاجرہ یا حجر کے لفظ استعمال ہوا ہے. یہ حجر سے ہو تو پھر ہذیان کی طرف آئیں، یہ حجر سے ہو تو لفظ حجر استعمال ہوا ہے. اور زیادہ تر علماء کا قول بھی یہی ہے، اور لغت عربی کو اٹھا کر دیکھیں تو افضل قول بھی یہی ہے. یہ لفظ حجر ہے، ہجرت سے، مہاجر سے، ہجرت کر جانا، مہاجر کہہ دینا ہے. تو جو مہاجر اور ہجرت ہے وہاں سے حجر نکلا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی یہ ہوگا، کیا لوگوں نے کہا فقالوا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمانے والے ہیں، اس لیے جو ہے حضور کو ہمارے لیے قرآن کافی ہے. حضور کو کافی مثلا تو دعا تو قلم نہ. تو حجرہ یا حجروں کی جو معنی ہیں ان کو اگر بعض لوگوں نے غلط لیا اور شیعوں نے اسے عقیدہ لے لیا،
اچھا چلو ازیان مان بھی لو، تو ازیان کا یہ جو جملہ ہے یہ گستاخی عمر فاروق پر کیسے چلی گئی بھائی؟ حدیث ذرا غور سے تو پڑھیے، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ فقالو حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام لوگ جو اس گھر میں موجود تھے سب نے یہ کہا. دیکھیں تحقیقی بات ہونی چاہیے نا، الزام کوئی نہیں. یہ دوسری روایت میں نے پیش کی بخاری کے مقامات پہ، اس میں جو ہے وہ 3 وصیتیں لکھی. اچھا یہاں پر ایک سنیوں کے لیے بات کروں گا. مجھے ایک بات سمجھ آتی، میں محدثین کے خلاف نہیں ہوں، علماء فرمائے نہ میں نے کبھی اس بات کی، لیکن بعض اور کتب میں تو وہ 3 وصیتیں پوری ملتی ہیں، لیکن امام بخاری جب یہاں پر یہ پہلی روایتیں لاتے ہیں تو ان میں جو ہے 3 جو وصیتیں کرتے ہوئے بتاتے ہیں. تیسری ہمیشہ وصیت کے بارے میں کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں، یا راوی کہتا ہے میں بھول گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ باقی اتنی بڑی حدیث یاد رہتی ہے، اور جو ہے وہ امام بخاری کہتے ہیں میں جو ہے وہ آخری وصیت بھول گیا ہوں. سنیوں علماء سے یہ گزارش ہے کہ اس کا جواب مجھے دیجیے گا، کیونکہ میں اس کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا. اچھا یہ جو اس کتاب کے اندر مکمل وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور کے قریب جو ہے وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں تھا، اور پھر جو ہے حضور نے فرمایا جیسے اٹھ جاؤ، اور 3 پھر بعد میں حضور نے بلایا اور 3 وصیتیں حضور نے فرمائی. مشرکین کو جو ہے وہ جزیرہ عرب سے نکال دینا، قاصد جو آتے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی خاطر تواضع کرنا، انہیں انعام طوائف دینا، اور مدینہ منورہ کے رہائش کے لیے، اور ایک تیسری کہتے ہیں میں بھول گیا. اس طرح یہ 2 روایتیں ہو گئیں. کتنی؟ 2 روایتیں میں نے پیش کر دیں. اب بخاری کی تیسری روایت. بخاری شریف کتاب جہاد السیر اور کتاب المغازی بخاری، حدیث کا نمبر ہے 1557. اتباع صحیح روایت ہے، صرف ایک نئے ترک سے امام بخاری لائے ہیں کتاب المغازی میں، کہ کہتے ہیں جی اخبرنا عن زہری. اچھا اس پر اگر علوم فنون اور علم رجال کی طرف سے گفتگو کی جائے تو اس کی صنعت بھی کئی جگہ کی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. ہم تو صاحب کہتے ہیں یہ. اچھا ہمارے سنیوں میں سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کئی ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کرتاس کو من گڑت کہہ کر کسی جان چھڑا لی، نہ اس میں غور کیا، نہ اس کا جواب جو ہے رافضیوں کو دیا. اور یہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے، جس نے یہ 2-3 گھنٹے کی گفتگو ڈاکٹر صاحب کی سنی، وہ بندہ کبھی بھی جو ہے حدیث کرتاس کے اوپر منہ نہیں کھولے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ حدیث کرتاس کا جو معنی اخذ کیا گیا غلط طریقے سے کیا گیا ہے. جی اور ڈاکٹر صاحب شیعہ کے بہت بڑے حمایتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کو سنی کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ انہوں نے مسئلہ ہے امام ابو طالب کے اوپر شیعہ کا دفاع کیا ہے. انہوں نے مناقب علی میں ایک نہیں، آپ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. آپ جو ہے ڈاکٹر طارق علی صاحب کے اوپر تنقید کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر طارق علی صاحب نے غزیر خم کی جو روایت ہے نا، اس کے آپ صرف کیا دیتے ہیں متواتر ہے. آپ صرف کیا دیتے ہیں امتیاز صاحب؟ ڈاکٹر صاحب نے پوری کتاب مرتب کی صرف اس ایک روایت پر، اور ڈاکٹر صاحب نے مناقب آل بیت اور مناقب علی میں جتنی کتابیں اور صحیح سند کے ساتھ روایتوں پر جو ہے وہ موجود کتابیں لکھی ہیں، آپ کے ساتھ نسل شیعہ کی لگی رہے تو وہ نہیں لکھ سکتی. آپ مجھے بتائیں آپ نے علی کی مناقب میں کتنی بڑی کتابیں لکھ رکھی ہیں؟ آپ نے 15,000 حدیثوں کا ذخیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سے، حضرت علی سے مروی 15,000 مسند علی ابن ابی طالب، ایک پوری کتاب مرتب کی ڈاکٹر طارق علی صاحب نے، جس میں 15,000 سے زائد حدیثیں حضرت علی سے مروی انہوں نے اکٹھی کی ہیں، جس کا نام ہے مسند علی ابن ابی طالب. جو تاریخ شیعہ میں اور سنی میں کسی نے یہ کتابیں لکھی. مناقب اہل بیت اور علی میں جو کام ڈاکٹر طارق علی صاحب نے کیا ہے، نہ شیعہ کی تاریخ میں کسی نے کیا ہے، نہ سنیوں کی تاریخ میں کسی نے کیا ہے. اور میں 2 ٹوک کہہ رہا ہوں، یہ صرف آج نہیں، آج سے لے کر کے نا صحابہ اکرام کے دور تک، تابعین کے طور تک، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے طور تک آپ مجھے اس طرح کی مناقب علی اہل بیت اور مناقب علی پر اس طرح کے جامع کام دکھا دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا واقعی بھی آپ بال بیت میں محبت کریں کہ دائی ہیں. ڈاکٹر صاحب کو تو اہل سنت سے خارج کس لیے کیا گیا کہ وہ رافضیوں کے ساتھ دیتے ہیں. وہ مناقب اہل بیت اور مناقب علی کو بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں غلو کے ساتھ. جی تو اسی لیے ڈاکٹر صاحب تو جو ہے انہوں نے روحانی خلافت کا بھی جو ہے وہ پہلا خلیفہ اور وسیع رسول جو ہے حضرت علی کو مانا ہے
کتاب لکھی اس کے اوپر جو کسی اہل سنت کے بالکل عقیدے کے برعکس ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے جاتی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو شیعوں کی سارے آپ نے وہ سنا نہیں ہے, آپ نے وہ بیان سنا ہی نہیں ہے. یقین کیجیے ڈاکٹر طارق تیواری صاحب کو تو سننے والے شیعہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب طارق صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا تو یہ وہ اگلی روایت آ گئی کہ حضور گھر میں جو ہے حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما حضر رسول اللہ عباس کہتے ہیں کالا لما حضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضور کی جو ہے جب آپ حضور کی جو ہے وہ صحت بہت خراب تھی تو رسول اللہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا سب آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ. تو لوگ قریب ہوئے تو فرمایا گھر کے اندر جو لوگ تھے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقت الکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد کہ آؤ میرے پاس لے آؤ میں آپ کو لکھ دوں اور تم بعد میں گمراہ نہ ہو. فقال بعضهم کچھ بعضوں نے کہا. اب سننا یہاں پر عمر کا نام نہیں ہے اور اللہ کا نام ہے بھائی, یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اور اس ان حدیث کی کتاب میں عمر فاروق کو کیسے آپ نے ٹارگٹ کر لیا, مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں جب کتاب کو دیکھتا ہوں میں اس بات پہ ایک عجیب سا تشویش کا شکار ہوتا ہوں کہ شیعہ عمر فاروق کو کیسے پکڑتے ہیں اس روایت کے اوپر. عمر فاروق کو صرف ایک جگہ پہ لفظ ہے غالب وجہ ہو کہ جو عباس ہر حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں نمبر 1, تو اس سے تو پکڑ ہو نہیں سکتی. باقی رہا عمر فاروق جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے, تو وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں. تو حدیث کو تو دیکھو تو حدیث میں تو عمر فاروق کا نام ہی نہیں آتا. ایک حدیث میں نام آتا ہے, 5 حدیث کی کتاب میں تو نام ہی نہیں ہے. معلوم نہیں ہوتا کہ یار حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہاں پر گفتگو کی بھی ہے کہ نہیں کی. اور اگر اتنی ہی زیادہ گفتگو سخت کی ہوتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہر حدیث کے اندر عمر فاروق کا نام ہوتا, جیسے کہ حضرت عباس کا نام ہے. حضرت عباس ہر جگہ راویاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا, میں نے یہ کیا, اور بعض لوگوں نے ترازہ کیا ہر بات آ رہی ہے. تو یہاں پہ ہے فقال بعضهم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب وجهه, بعضوں نے کہا کہ حضور پر غلبہ وجہ ہے, بیماری کا غلبہ ہے. وعندکم قرآن حسبنا, اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہم دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے. کتاب اللہ فاختلفوا اہل البیت, اب اس پہ جھگڑا ہوا, یہ سوال کیا گیا. فاختلفوا اہل البیت, میں شیعہ کی طرفداری کرتا ہوں اس بات پہ کہ اہل البیت سے مراد حضور کا گھرانہ نہیں مراد. اس میں جو لوگ گھر میں موجود تھے نا, صحابہ موجود تھے, وہ سارے اہل البیت تھے. وہ کون تھے؟ سارے اہل البیت تھے. یعنی حدیث نے صحابہ کو بھی اہل بیت کہا ہے اور جو ہے وہ اہل بیت کو بھی, علی کو بھی اہل بیت کہا ہے. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. میں شیعہ کی بات مانتا ہوں, ڈاکٹر ترغاڑی صاحب کی کہتا ہوں جی وہ خطا پر گئے ہیں یہاں پر. لیکن ڈاکٹر ترغاڑی صاحب نے جو آگے وضاحت کی ہے اس کا جواب کون دے گا؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ اختلاف کن کے درمیان ہوا. وہ اختلاف 2 لوگوں کے درمیان میں ہوا. انشاءاللہ میری اگلی نشست میں وہ میں روایات پیش کروں گا. جو اختلاف ہوا ان میں اختلاف کرنے والے 2 نظریے تھے. ایک کہتے تھے لکھوائیں, ایک کہتے نہیں لکھوائیں. لکھوانے والوں میں اعتباس کا گروہ تھا اور نہ لکھوانے والوں میں عمر فاروق رضی اللہ صلی اللہ اکرام کا اور حضرت علی کا گروہ تھا. حضرت علی اسے لیڈ کر رہے تھے, عمر فاروق لیڈ نہیں کر رہے تھے. کون کرتے لیڈ؟ حضرت علی لیڈ کر رہے تھے. حضرت علی فرما رہے تھے کہ نہیں لکھوانا. کیوں؟ کیونکہ حضور اس وقت سخت پریشانی اور بیماری میں ہیں, ان کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے. وہ آگے چل کے گفتگو انشاءاللہ کروں گا. تو فرمایا فاختلفوا اہل البیت, اہل بیت میں اختلاف ہو گیا, یعنی گھر میں جو لوگ تھے ان میں اختلاف ہو گیا. فاختصموا فمنهم من یقول قرب یکتب لکم کتابا, کہ پھر جو ہے وہ جو اختلاف ہو گیا اور اختلاف بہتر نہیں تھا, اہل بیت والوں نے اختلاف کیا. تو وہ اہل بیت سے مراد کون تھے؟ کہ وہ کون تھے؟ وہ جو ہے عباس کہتی ہیں میں تحریر لکھوانے کے حق میں تھا, اس تحریر کے درمیان میں اور کچھ لوگ درمیان میں حائل ہو گئے. اب وہ یہ تیسری روایت آ گئی, اس میں عمر فاروق کا نام ہی نہیں ہے. اختلاف کرنے والے اہل بیت کا نام ہے. اب اہل بیت میں صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں, دونوں آ گئے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا واختلفوا اہل البیت سے مراد صرف عمر فاروق ہے, یہ صحابہ کرام ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ کوئی منطق آج ان تک کوئی پیدا نہیں کر پایا کہ فاختلفوا اہل البیت سے مراد جو ہے صرف اور صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. خدا کے لیے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ہمیں ان روایت کو پڑھ لینا چاہیے. آج تک کوئی شیعہ ایسا نہیں گزرا پہلے زمانے میں جو صحابہ کرام کی تنقید کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا صرف اتنا فتنہ تھا کہ ایک گروہ تھا شان علی کا جو کہتا کہ حضرت علی سب سے افضل ہے,
اور بعد میں ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، اور ابو بکر صدیق کو رضی اللہ کہتے تھے سارے شیعہ. اور یہ بات کہ شیعوں نے ایسا سوال، ایسے ذاکروں نے ایسا سوال کھڑا اور کہ وہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے کرتے آج تو بات وہاں تک پہنچی ہے کہ لام تان کرنے میں بات آ گئی ہے. تو یہ خدا را یہ شیعت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. شیعت یہ نہیں کہتی کبھی بھی. پھر حضرت علی نے کہیں اس پہ احتجاج نہیں کیا. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ عمر فاروق آپ غلط کہہ رہے ہیں اور میں دیتا ہوں قلم جواب. اگر کسی نے منع کر دیا تھا تو حضرت علی کا پہلا فریضہ یہ تھا کہ وہ جا کر کہتے میں لکھواتا ہوں، یہ لکھیے آپ. حضرت عباس موجود تھے، بنو ہاشم موجود تھے، کسی بنو ہاشم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا اور بنو عباس میں سے کسی نے نہیں کہا. اور اب جو ہے ایک صحابہ کرام پہ تنقید کرنا میرے بھائیوں یہ بالکل حدیث کے مخالف ہے. جی تو یہ تیسری روایت بھی آ گئی. اب اگلی روایت آخری روایت پیش کروں گا، اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ تیسری گفتگو اس پہ آگے ہوگی. تو اسی طرح کی روایت ہے لما حضر رسول اللہ، یہ کتاب الطب ہے، کتاب الطب، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے جناب. روایت کا نمبر ہے 629 کہ وہ دن کیا دن تھا جو ہے اب اس روایت میں 5 روایتیں میں نے پیش کی، ان میں سے ایک روایت عمر فاروق کا ذکر ہے، 3 میں نہیں. اب 4 ہو گئی، 5ویں روایت سنیے. 629 لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی بیت الرجال فیہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عباس سے کہتے ہیں کہ گھر میں لوگ موجود تھے بہت سارے، عمر بن خطاب بھی ان میں موجود تھے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب 5ویں روایت میں عمر بن خطاب کا نام ہے. اب آگے سنیں. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ فقال عمر ان النبی قد غالب علیہ وجہہ. آپ انصاف کیجیے گا. پہلی روایت میں تھا عباس نے کہا کہ اشتد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ، کہ شدت اختیار کر کے حضور کی وجہ ہو، بیماری غلبہ ہو گیا. اب یہاں پر عمر فاروق وہی لفظ کہہ رہے ہیں اس روایت کے اندر. عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اب عباس کہتے ہیں حضور نے فرمایا کاپی پنسل لے آؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں. اچھا اب کیا ہوا؟ فقال عمر، عمر بول اٹھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بشک رسول اللہ قد غالبہ، تحقیق بہت غالبہ غلبے میں ہیں، الیہ اس کے، وجہ بیماری، وہ بیماری کے غلبے کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. فعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، کتاب اللہ موجود ہے. بس اتنے لفظ کہے جو پہلی روایاتوں میں آل بیت بھی کہتے رہے، حضرت عباس بھی کہتے رہے. ان روایاتوں میں جو لفظ سارے کہتے رہے وہ ایک روایت کے اندر عمر فاروق نے کہہ دیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان روایتوں کو اکٹھا کر کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں 2 گروہ تھے. ایک گروہ یہ کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک گروہ تھا حضرت علی کا اور حضرت عباس جو ہے حضرت عمر کا. عمر حضرت علی کہتے تھے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں جو ہے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور بیماری کی شدت میں ہے. اور یہ تقاضا بھی محبت کا یہ تھا، محبت کا یہ تقاضا ہے. کون ہے جو شخص ایک سخت بیماری میں ہو اور اس کو تکلیف دے؟ اور سب دیکھ رہے ہیں کہ حضور وصال قریب ہے. تو لہٰذا جو لفظ عمر نے کہے وہ لفظ پہلے سارے لوگ کہہ چکے ہیں، آل بیت کا ایک فرد کہہ چکا ہے. تو غالب وجہ ہو کے کہنے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور انہوں نے گستاخی کی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اس طرح کریں نا، انصاف پسند لوگ ہیں نا، آپ ساری حدیثوں کو سامنے رکھیں. فاختلفوا اہل البیت، اس آل بیت سے مراد اما فاطمہ سلام اللہ علیہا یا علی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ کے ساتھ ہوں میں. تو جو اس گھر میں موجود تھے وہ سارے آل بیت ہیں. اس آل بیت سے مراد حضور کی آل نہیں، اس سے مراد تمام اس گھر میں موجود لوگ تھے. اس گھر میں موجود حضرت علی تھے یا نہیں تھے، حضرت عباس تھے یا نہیں تھے، جو روایت بیان کر رہے ہیں. اور باقی جو ہے تمام اصحاب اور آل بیت اور بنو ہاشم اور بنو قریش اور سارے موجود تھے نا. تو جتنے بھی وہاں حضرات موجود تھے سب کو یہ کہیں، آپ سب پہ آپ لعن طعن کریں، پھر تو میں مانوں گا آپ کو. باقی آپ انصاف پسند ہیں. آپ یہ کہیں
کہ وہ جو فختلفوا اہل البیت پورے گھر والوں نے اختلاف کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنازع کرنے والے جو بہت سارے لوگ تھے سب کے اوپر آپ لعن طعن کریں. اور جن لوگوں نے کہا کہ غالب وجہہ، حضرت عباس نے بھی کہا، میں نے حدیث دکھا دی، اور حضرت ابو فاروق نے بھی کہا، پھر دونوں پر ایک جیسا پیمانہ رکھیے. اگر آپ انصاف پسند ہیں اور واقعی میں آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ذات ہیں، اور واقعی بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکرتاس لکھوانے پر جو ہے اتنے آپ زیادہ جو ہے وہ نادم ہیں، تو آپ میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ سب پہ لعن طعن کریں نا، جرأت کریں، ذرا کہیں کہ جناب وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے تنازع کیا اور حضور کے پاس انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، گستاخی کی ہے، سب تمام پہ جو ہے نا آپ زور دیں. پھر صرف ایک بندے پر کیوں؟ جتنا انصافی ہے نا. ایک واقعہ ہوتا ہے، قتل کرنے والوں میں، گولی چلانے والوں میں 50 بندے ہوتے ہیں اور پکڑا ایک ہو جاتا ہے. یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ نا انصافی ہے، یہ تو انصاف ہے ہی نہیں. تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی زیادہ ہے، اگر آپ اتنی انصاف پسند لوگ ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں آپ کریں، پھر پکڑ سب پہ کریں نا. یہاں پر لفظ موجود ہے کہ فاختلفوا اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا. تو اس کا مطلب ہے یہ اہل بیت جو اختلاف کر رہے تھے انہیں فاختصموا منہ، کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس قرآن کافی ہے. تو پھر حضور نے جو ہے بعد میں زبانی کلامی وہ تینوں جو ہے تحریریں بتائیں. تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں نے ایک آخری مقامات پہ جو چیز ہے وہ بھی پیش کر دی ہے. بخاری کتاب الاعتصام کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2221. وہاں پر بھی یہ روایت اسی طریقے سے آئی. اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعد قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ وجہ فعندکم القرآن حسبنا اللہ کتاب اللہ فاختلفوا اہل البیت واختصموا. تو عمر فاروق نے صرف اتنا کہا ہے، انہوں نے اختلاف کبھی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا ہو، صرف اتنا کہہ دیا کہ جو ہے ہمارے پاس قرآن کافی ہے، حضور پر بیماری کا غلبہ ہے. لفظ وجہ استعمال کیا، وہی لفظ استعمال کیا جو آگے موجود ہے. میں پورے دعوے اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، لفظ حجرہ یا یحجرو جو حجر لفظ استعمال ہوا ہے وہ کہیں بھی عمر فاروق نے نہیں کہا. میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دکھائیے مجھے. اور عمر فاروق نے صرف اتنا کہا غالب وجہ، بس اتنے لفظ استعمال کیے. یا وہ تو جو ہے تمام لوگوں نے فقالوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ، سب لوگوں نے مل کے کہا حجر کے لفظ استعمال کیے. عمر فاروق نے اکیلے کہیں بھی استعمال نہیں کیے. تو وہ اس یمان والا تو جو ڈھونگ رچا رکھا ہے وہ تو جو ہے عمر فاروق پہ تو آتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو تمام پہ جاتا ہے. عمر فاروق نے صرف غالب وجہ کہا، اور وجہ حق کہنے سے اگر عمر فاروق گستاخ ہو گئے تو یہ لفظ تو ہر روایت کے اندر عبداللہ نے عباس کہہ رہے ہیں، حضرت عباس کہہ رہے ہیں. اور پھر عمر فاروق نے کہا میرا کتاب کافی ہے. پھر فاختلف اہل البیت، گھر کے اندر جتنے بھی موجود تھے سب نے اختلاف کیا. اب جو انہوں نے اختلاف کیا، بعض کہتے تھے لکھوانی ہے، بعض کہتے نہیں لکھوانا، تو اس کا مطلب ہے سب کے درمیان اختلاف ہوا. اب اختلاف کن کے درمیان ہوا اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا. تو پکڑیں، سب کو پکڑیں، کہیں کہ پورے اہل بیت جو بھی گھر میں صحابہ کرام موجود تھے وہ بھی، اور اہل بیت موجود تھے وہ بھی، بنو ہاشم بنو قریش سب کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن کرنا ہے تو پھر کریں اگر آپ انصاف پسند ہیں. اگر حدیث کرتاس کا معنی آپ نے غلط ہی لینا ہے تو پھر لیں. تو ناظرین یہ روایت جو ہے مسند ابی یعلا کے اندر، امام احمد بن حنبل نے المسند کے اندر، اور امام بہقی نے اس کو دلائل النبوہ کے اندر، اور جو ہے صحیح مسلم کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، تو دیگر کتب کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلی نشست میں ہم تحقیقی جواب دیں گے جناب امتیاز صاحب کو. آج تک کے لیے اتنا ہی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذاکروں اور مولویوں کی باتوں پر بعض سنی مولوی اللہ معاف فرمائے اور بعض شیعہ ذاکر معاف فرمائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے شیعہ ایک جیسے ہیں، یہ سارے سنی ایک جیسے ہیں، لیکن سنیوں میں بھی ایسے کئی جو ہے نا وہ نام نہاد سنی بھی ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ اس بندے فقیر سے آپ کو منہج اہل سنت پہ بات ملے گی جو بات ملے گی، اور جو اہل تشیع کی بات حق ہے میں وہ کرنے کا بھی انشاءاللہ دو ٹوک کہوں گا. میں مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، میں کسی مدرسے سے فیس نہیں لیتا، میں کسی جو ہے تحریک کا آدمی نہیں ہوں. میں اپنی جو ہے تحقیق کر کے جو چیز سامنے آئے گی اس کو پیش کروں گا. لہٰذا شیعہ بھائیوں سے گزارش ہے، میرے بھائیوں میری بات نہ مانو، کسی کی بات نہ مانو، صرف اور صرف خدا کا واسطہ ہے حدیث کرتاس کی سارے طرق سامنے رکھ کر کے خود ایک دفعہ پڑھ لو عربی کی عبارت کے ساتھ. میں ایک خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ لوگ حدیث کرتاس سے کبھی کلام نہیں کرو گے.
کبھی کلام نہیں کرو گے. میرا انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت دعوے سے کہہ رہا ہوں. دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.